بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں پر جگہ جگہ ظلم کیے جا رہے ہیں، تو ہم مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ اس کی زندہ مثال غزوہ بدر ہے، جس کو قرآن حکیم یوم الفرقان یوم التقى الجمعان کے الفاظ سے یاد کرتا ہے کہ وہ حق اور باطل کا ایسا معرکہ کہ جس کے اندر فرش نے اپنی پوری طاقت اکٹھی کر لی، لیکن عرش والے نے ان لوگوں کی مدد و نصرت فرمائی جن کا عرش والے سے تعلق بڑا مضبوط تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے مختصر سی جماعت کو کفار کے بہت بڑے اسباب والے لشکر پر غالب فرما دیا، اور قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ بہت ساری معمولی جماعتیں، تھوڑی جماعتیں، وہ اللہ کے حکم سے بہت بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے اندر اپنے رفقاء کے ساتھ تشریف لے گئے۔ 17 رمضان المبارک اس دن یہ بہت بڑا معرکہ پیش آیا، اور پھر ہوا یوں کہ جب بدر کے میدان کے اندر یہ لوگ پہنچے، جو کہ مدینہ طیبہ سے یہ میدان 80 میل کے فاصلے پر ہے، تو کفار پہلے وہاں پہنچ چکے تھے، تو کفار نے پہلے ہی اچھی جگہ پر قبضہ کر لیا تھا، جو جگہ بالکل ہموار تھی، چلنے پھرنے کے لیے معاون و مددگار تھی۔ لیکن اہل اسلام نے جہاں جا کر ڈیرے لگائے تو وہ ریت کے ٹیلے تھے، اور ریت کے ٹیلوں پر چلنا پھرنا بہت مشکل تھا، تو اہل اسلام کے لیے بہت بڑی پریشانی ہوئی۔ اور پھر سامنے بہت بڑا لشکر جرغار گاتے بجاتے ہوئے اور اپنے ناز و نعم کے ساتھ وہ موجود، تو فرش والے اپنی طاقت پر غرور کر رہے تھے، تو عرش والے نے فرمایا کہ میں ان کی طاقت کو آج خاک میں ملوانا چاہتا ہوں۔ تو رب العالمین کی مدد اہل بدر پر نازل ہوئی، اور وہ مدد قسط واز نازل ہوئی۔ اہل اسلام کے پاس میدان وہ بالکل ایسا کہ وہاں چلنے پھرنے کی امید نہیں تھی، چلنا پھرنا مشکل اور دشوار تھا، تو رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی۔ تو سب سے پہلے جب مسلمانوں نے کفار کے لشکر کو دیکھا، تو ان کے لشکر کو دیکھ کر ان کے اندر ایک پریشانی پیدا ہوئی کہ بہت زیادہ لشکر ہے، تو رب العالمین نے مدد کی پہلی قسط نازل فرمائی اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، کہ مسلمان میدان کارزار کے اندر دشمن کے مقابلے میں صف بنا کر کھڑے ہیں، اور پھر دیکھ رہے ہیں کہ دشمن کے پاس فرشی اسباب موجود ہیں، ان فرشی اسباب میں ان کے پاس تیر، تلواریں، بہادر نوجوان، نیزے، اور پھر گاتے بجاتے ہوئے وہ لوگ قریب آ رہے ہیں۔ اور اس کیفیت میں رب العالمین نے مسلمانوں کی صف کے اندر نیند طاری فرما دی اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اور یہ نیند ایسی بابرکت نیند تھی کہ چند لمحوں کی نیند نے ان کے سارے وساوس، ان کی ساری پریشانیاں دور فرما دی۔ تو یہ مدد الہی کی پہلی قسط تھی کہ مسلمان جب پریشانی کے عالم میں تھے، تو رب العالمین نے 3 منٹ سے بھی کم نیند دے کر بہت بڑا کام ان سے لے لیا۔ اور دوسری مدد کہ مسلمانوں کے پاس میدان نہیں تھا، چلنے پھرنے کے لیے پریشانی تھی، تو فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، کہ اس پانی کی برکت سے مسلمان جس جگہ تھے وہاں ٹک گئے، اور کفار جس جگہ پر تھے اس جگہ پر بہت زیادہ مصائب ان کے لیے آ گئے، ان کے لیے پریشانی آ گئی کہ وہاں چلنا پھرنا دشوار ہو گیا، پانی وہاں اکٹھا ہو گیا، اور مسلمان جن کے پاس پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، بارش کے پانی سے برتن بھر لیے، اپنے پاس چھوٹا سا حوض بنا لیا کہ جس کے اندر ضرورت کا پانی لے لیا۔ تو مسلمانوں پر یہ اللہ کی مدد کی دوسری قسط نازل ہوئی۔ اور تیسری قسط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم اور اجازت سے ایک مٹھی اٹھائی، اور مٹھی اٹھا کر کفار کی طرف یوں پھینک دی، اور جو ہی پھینکی تو اللہ رب العالمین نے اس مٹھی کے کسی ذرے کو ضائع نہیں ہونے دیا،
ایک ایک ذرے کو کفار کی آنکھوں تک پہنچا دیا، اور ان کے لیے میدان دھندلا ہو گیا، ان کو صاف دکھائی نہیں دے رہا۔ اور پھر چوتھی مدد جب مسلمان میدان کارزار کے اندر اترے، چوتھی قسط اللہ رب العالمین کی، تو فرمایا کہ میں 1000 لشکر فرشتوں کا تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اور پھر جب مسلمانوں کو اطمینان نہیں ہوا تو فرمایا کہ میں 3000 کا لشکر نازل کر رہا ہوں، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اے سبوح قدوس کی تسبیح کرنے والو، جاؤ، آج میرے نبی کے صحابہ فرش کی طاقت سے الجھ رہے ہیں، فرش کے ساتھ آج ان کا الجھنا ہے، آج ان کا مقابلہ ہے، اور جاؤ اور جا کر ان کی مدد کرو، تلوار اٹھاؤ، سنان اٹھاؤ، نیزے اٹھاؤ، تیریں اٹھاؤ، اور آج مسلمانوں کے ساتھ مل جاؤ۔ تو 3000 کا لشکر نازل فرمایا، اور پھر وعدہ فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم، کہ اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے اور وہ آپ پر اچانک حملہ آور ہوں، یعنی کوئی تازہ کمک پہنچائے، تو پھر 5000 کا لشکر اتار دوں گا۔ تو رب العالمین کی مدد و نصرت ایسے ہی نازل ہوا کرتی ہے کہ جب اہل ایمان اخلاص کے ساتھ، اگرچہ تھوڑے ہوں لیکن مخلص ہوں، اسلام کا درد دل کے اندر ہو، اور پھر اہل اسلام کا درد دل کے اندر ہو، تو اگرچہ طاقت میں تھوڑے ہوں تو رب العالمین کی مدد اسی طرح اتر سکتی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ 313 نے اتنے بڑے لشکر کی صفیں پھاڑ کر رکھ دی۔ یہ اللہ کی 100% مدد و نصرت ان پر نازل ہوئی۔